بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ توشہ خانہ کیس میں رہائی کے بعد فوراً ہی سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی گرفتاری ڈال دی گئی اور ان کو اٹک جیل میں ہی رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کیس کی سنوائی بھی اٹک جیل کے اندر ہی ہوگی، یعنی یہ پاکستان کی تاریخ کی ایک نئی قانون سازی ہوگی کہ عمران خان کی جو سنوائی ہے وہ عدالت کی بجائے جیل میں ہی ہوگی، اور جو عدالت ہے وہ اٹک جیل میں لگائی جائے گی۔ اور جو اس کی وجہ ہے وہ سیکیورٹی ریزن بتائی جا رہی ہیں کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، جس وجہ سے جو جج صاحب ہیں وہ عدالت کی بجائے اٹک جیل میں جا کر یہ کیس سنیں گے، اور کسی میڈیا کو یا کسی بھی بندے کو جیل میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ سائفر کیس کا اس کا حال توشہ خانہ کیس سے بھی برا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ جناب اطاعت طاہر صاحب نے ایک بہت بڑا بلنڈر کر دیا ہے اور خود ہی سارا اپنا بنا بنایا کھیل بگاڑ لیا ہے۔ کیونکہ ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ جو زیادہ بولتا ہے تو وہ بولتے بولتے شیخی میں کچھ ایسی باتیں بھی کر جاتا ہے جو کہ کرنے والی نہیں ہوتی۔ وہ طاقت کے نشے میں وہ کچھ بھی بول جاتا ہے جو کہ اس کو نہیں بولنا چاہیے۔ اور اطاعت طاہر صاحب نے تو آن ایئر ایک خان جو ہیں شاہ زیب خانزادہ، ان کے شو میں اپنے آپ کو خود ہی پھنسا لیا ہے، اس چیز کا اعتراف کر کے کہ سائفر کیس کیسے بنا، کیسے یہ اس کا استعمال کیا گیا، اور سب کچھ جو کہ ابھی نہیں بتانا تھا کہ عدالت نے جو بھی اپنا ابھی فیصلہ اس میں سنایا وہ ابھی کسی کو بھی نہیں پتہ تھا، اور وہ ایسی چیز تھی جو انہوں نے چھپا کر رکھنی تھی، لیکن اطاعت طاہر صاحب نے وہ خود ہی ایک لائیو شو میں سب کے سامنے بتا دیا اور پھنس گئے ہیں۔ یہ بہت بڑا ان سے بلنڈر ہو گیا ہے۔ عمران خان پہ الزام تھا کہ انہوں نے سائفر جو ہے وہ گما دیا اور اس کا سیاسی استعمال کیا گیا، اور ابھی تک تو جو شاہ محمود قریشی ہیں وہ اس کیس کی سنوائی پہ جا رہے تھے اور ان پر بھی یہ کیس چل رہا ہے۔ توشہ خانہ کیس تو پھر کچھ دن چل گیا ہے، انہوں نے اس کو زبردستی چلا لیا ہے، لیکن سائفر کیس تو لگتا ہے اتنا بھی نہیں چلے گا، کیونکہ یہ جو انہوں نے بیان دیا ہے طاہر صاحب نے، اس نے ان کا سارا کیس جو ہے وہ بگاڑ دیا ہے۔ شاید اگر وہ یہ اعتراف نہ کرتے، جو راز کی باتیں ہم نہ بتاتے، تو یہ کیس تھوڑا لمبا چل سکتا تھا، لیکن ان کے کچھ باتیں منظر عام پر لانے کے بعد اب نہیں لگتا کہ یہ جو کیس ہے یہ مزید چل پائے گا۔ اس کیس کو سننے کے لیے ایک ہی عدالت بنائی گئی ہے اور ایک ہی جو جج صاحب ہیں ان کو منتخب کیا گیا ہے، جن کا نام جناب ابو حسنات ذوالقرنین ہے۔ وہ جو ہے وہ جیل میں اٹک جیل میں جائیں گے اور وہاں جا کر یہ کیس سنیں گے۔ ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی وکلا کی ٹیم ہوگی، ہاں شاید صرف ایک عمران خان صاحب کا وکیل ہو جو ان کے ساتھ اس کیس میں مدد کرے۔ اس کے علاوہ کسی شخص کو، میڈیا کو، کسی کو بھی اٹک جیل میں جانے کی یا اس کیس کی سنوائی میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ کچھ سینئر رپورٹر نے اس کیس کے بارے میں پہلے ہی اپنا جزیہ دیا ہے اور لکھا ہے، جن میں سے ایک رپورٹر لکھتے ہیں کہ سائفر کیس میں ایف آئی اے کی جانب سے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی تھی اور وہ عدالت کی طرف سے مسترد کر دی گئی، اور عدالت نے عمران خان کو جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج دیا۔ ناظرین جو جوڈیشل ریمانڈ ہے وہ ہوتا ہے کہ جو ملزم ہے وہ جج کی یا عدالت کی کسٹڈی میں آ جائے، اور جو فزیکل ریمانڈ ہے وہ ہے کہ وہ پولیس کو یا ایف آئی اے کو ان کے حوالے ملزم کو کر دیا جائے تاکہ وہ تفتیش کر سکے۔ لیکن اس کیس میں جو ہے وہ عدالت نے عمران خان کو جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج دیا، اور طاہر صاحب نے یہی غلطی کی کہ یہ جو سب باتیں ہیں انہوں نے اس شو میں بتا دیں، اور انہوں نے صحافی نے جو لکھا ہے انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اطاعت طاہر صاحب کی معلومات یقیناً درست ہوگی، لیکن سوال فیئر ٹرائل کا ہے کہ کب عمران خان کو عدالت میں پیش کیا گیا یا کس وقت عدالت جیل گئی اور 30 اگست تک یہ جوڈیشل ریمانڈ دے دیا گیا، یہ آخر ہوا کیسے؟ اور اگر یہ سب ملزم کی معلومات کے بغیر بھی ہو گیا تو اس عدالتی فیصلے پر بہت سوال اٹھائے جائیں گے کہ کیسے ایسا آرڈر ہو سکتا ہے۔ قانون تو ایسے آرڈر کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ ملزم کو پتہ بھی نہیں اور کوئی پیشی بھی نہیں ہوئی اور پھر بھی یہ جوڈیشل ریمانڈ آ گیا، اور یہ کیسے طاہر صاحب کو پتہ ہے کہ نون لیگ کو یہ سب انفارمیشن کیسے ہے؟ حالانکہ ابھی تو لگتا ہے کہ کیس شروع بھی نہیں ہوا، نہ کوئی عدالت لگائی گئی، نہ جو جج ہے وہ عدالت میں گئے، تو پھر یہ طاہر صاحب کو اتنی معلومات کیسے ہے؟ اس کا یہ سب کچھ طاہر صاحب نے اپنے پروگرام میں خود ہی لیک کر دیا اور پھنس گئے کہ ان کو یہ سب چیزیں پہلے کیسے پتہ چلی۔ منظر عام پر تو ابھی کوئی بات نہیں آئی تھی، نہ کیس کی سنوائی شروع ہوئی، نہ ہی عدالت جیل گئی، تو طاہر صاحب نے اپنی
جو پارٹی ہے اس کا سارا بنایا کھیل خود ہی خراب کر دیا ہے، یعنی کہ خود ہی انہوں نے یہ کیس بنایا چلایا۔ یہ باتیں تو صاف ظاہر کر رہی ہیں کہ یہ ایک پری پلانڈ سازش کے تحت ان کو پھنسایا جا رہا ہے۔ فزیکل ریمانڈ مانگا تھا انہوں نے کہا کہ لیکن عدالت نے نہیں دیا اور جوڈیشل کر دیا۔ پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ کوئی بات نہیں، پریشان مت ہو، بہت سارے کیس اور ہیں، اس پر اور بنا دیں گے، یہ جیل سے باہر نہیں آتا۔ مطلب یہ ساری ایک نون لیگ کی سوچی سمجھی سازش ہے جس کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور ان کی کوشش ہے کہ پی ٹی آئی کو مکمل مائنس کر دیا جائے، پھر الیکشن کروائے جائیں، کیونکہ اگر الیکشن میں پی ٹی آئی نے شمولیت اختیار کی تو پھر تو کوئی چانس نہیں دور دور تک نون لیگ کے آنے کا، اور جو پی ٹی آئی ہے وہ کلین سویپ کر دے گی، اور نون لیگ تو لگتا ہے اس بار کوئی سیٹ نہیں لے پائے گا۔ کہ جو عوام کے حالات ہیں اور جو نظر آ رہا ہے، آپ صاف دیکھ سکتے ہیں کہ عوام ان سے بہت تنگ ہے۔ یہ پچھلے 75 سال جو انہوں نے ملک کو کھایا ہے، اب عوام کی آنکھیں کھل چکی ہیں اور ان کو شعور آ گیا ہے۔ اب نہیں لگتا کہ وہ اس طرح کے جو لٹیرے ہیں ان کے ہاتھ میں اپنے ملک کی باغ ڈور دیں گے، کیونکہ پہلے تو عوام کو اتنا شعور نہیں تھا کہ یہ تو انہوں نے باریاں لگائی ہوئی ہیں کہ کبھی نون لیگ کبھی پی ٹی آئی، ایک بار ان کی حکومت تو دوسری بار دوسری پارٹی کی، اور انہوں نے دل بھر کر اپنی منمانی کی اور اپنی ذاتی ریاست سمجھ کر پاکستان کا اور اس کی عوام کا استعمال کیا، کہ جیسے عوام ان کی ملازم ہے اور یہ ان کے حکمران ہیں، اور ایسے حکمران کریں جیسے کوئی بادشاہ بھی نہیں کرتا۔ تو اب جو وقت آگے آنے والا ہے وہ ان کے لیے بہت تنگ ہوگا، اور اسی لیے یہ پہلے ہی اس چیز کو بھانپ چکے ہیں اور ملک چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں، یعنی کہ سب باہر شفٹ ہو رہے ہیں۔ اسحاق ڈار بھی چلا گیا، شہباز شریف بھی چلا گیا، اور اب جو ہے انہوں نے کوشش کرنی ہے کہ بس پی ٹی آئی کو مائنس کریں تو الیکشن کروائیں، ورنہ الیکشن میں یہ دور دور تک کہیں بھی جیتے نظر نہیں آ رہے۔ تو ناظرین، آپ سے بھی التجا ہے کہ آپ بھی دعا کریں کہ یہ اگر ملک چھوڑ کر چلے جائیں تو یہی ملک کے لیے بہتر ہے، اور ہمارے ملک کے لیے کوئی جو اچھا اور مفید جو سیاستدان ہے، جو لیڈر ہے، وہ اللہ تعالیٰ عطا کرے، تاکہ ہمارا ملک بھی خوشحالی کی طرف جائے اور عوام سکھ کا سانس لے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔